اہل سنت والجماعت احناف دیوبند حق پر ہے۔ جب ہم کہتے ہیں بھائی ہم ہی اہل سنت، ہم ہی جنتی، ہمارا ہی عقیدہ صحیح، اس لیے ہم اہل سنت ہیں اور ہم جنتی۔ استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، رب کعبہ کی قسم ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے وہ معراج ربانی اور سلفیوں کا عقیدہ ہے، لیکن ان کا عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ نہیں۔ سید رفاعی کے مصافہ کی فضائل اعمال اٹھا کے دیکھو، یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ مولانا زکریا صاحب سر خیل ہیں تبلیغی جماعت کے حنفی، اصلی حنفی ہم ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے پر ہیں۔ ہم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے منہج و عقیدے پر ہیں۔ ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے منہج و عقیدے پر ہیں۔ ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے منہج و عقیدے پر ہیں۔ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب یہ ائمہ کو گالیاں دیتے ہیں، ارے ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پر جو ائمہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیتے ہیں یا جو ان کے منہج اور عقیدے کے خلاف کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں۔ آؤ ہم بتاتے ہیں۔ اور بعد حنفیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، ملفوظات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی حنفی ہیں، اور جو انہیں کوئی مائی کا لال ہمارے ملک میں حنفیت سے خارج کر کے دیکھے اور پھر اپنی گردن سلامت دیکھ لے تو میں جانوں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زندہ ہی نہیں بلکہ آپ کی ازواج مطہرات قبر شریف میں پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے شفقت بھی فرماتے ہیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ میں ان دعووں کو جوتوں کی نوک پر رکھتا ہوں جو دعوے یہ کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کافی نہیں ہے زندگی کے ہر شعبے کے لیے، اس کی عقل کوری ہے، اس کا دماغ خراب ہے، اس لیے وہ قرآن و سنت کے اوپر یہ اتہام لگاتا ہے۔ لیکن ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت تک کے لیے جو بھی دور آئے قرآن ہر دور میں الحمدللہ انسانیت کے لیے بہترین رہنمائی کرنے والی کتاب موجود ہے، اور شریعت مطہرہ الحمدللہ انسان کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار۔ اہل سنت میں نے لفظ اس لیے استعمال کیا کہ لفظ اہل سنت جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے دیکھو وہی استعمال کرتا پھر رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند حق پر ہے۔ سر سے لے کر پیر تک شرک اور بدعات کی غلاظتوں میں سسکیاں لے رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہوئے ان کے حلق نہیں سوکھ رہے۔ انہیں آئینہ بھی دکھایا جاتا ہے لیکن اتنے ڈھیٹ اور اتنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ استغفر اللہ انہیں ذرا بھی غیرت نہیں آتی۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اہل سنت ہیں تو ذرا اپنے نٹ بولٹ صحیح کر لیجئے، اپنے راستوں کو درست کر لیجئے۔ سنت کا راستہ یوں جاتا ہے، سنت کا راستہ یوں نہیں جاتا ٹیڑھ میں۔ پھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ عوام بیچارے اپنے علماء کے تابع ہیں۔ ایسے فتنے کے دور میں نہ جانے کیسے کیسے مولوی پیدا ہو رہے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے دارالعلوموں سے فارغ سند لے کر کے آ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ صرف داڑھیاں بڑھا لینے سے، پگڑ باندھ لینے سے آدمی عالم نہیں ہو جاتا۔ ایسے ایسے جاہل انگوٹھا ٹیک بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو فضیلت الشیخ اور عالم فاضل اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے پھرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس فتنے کے دور میں ہر چیز گل میں، گلشن میں، نسیم سحری میں، بلبلو دیکھ لو کہ گھات میں صیاد نہ ہو۔ ہر جگہ شیطان، ہر لباس میں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس نے وعدہ کیا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے بار الہ تو نے مجھے گمراہ تو کیا ہے لیکن ایک بات سن لے کہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، ضرور بضرور بیٹھوں گا۔ صراط مستقیم جو تیری طرف آنے والا راستہ ہے، جو جنت کی طرف آنے والا راستہ ہے، میں اس راستے پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے نیچے سے، ہر طرف سے آ کر کے میں انہیں گمراہ کروں گا۔ یاد رکھ، یہ شیطان بھی اللہ رب العزت سے وعدہ لے کر کے آیا ہے۔ اب ایسی صورت میں ہم اور آپ کتنی مصیبتوں میں ہیں آپ اندازہ لگا لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں مصیبت میں نہیں ہوں، آپ بھی مصیبت میں، ہم بھی مصیبت میں ہیں، لیکن آپ کے تعلق سے یا اور لوگوں کے تعلق سے میری مصیبت تھوڑی کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے واضح راستہ موجود ہے، وہ واضح راستہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ دعویٰ ہے جو آپ کہیں گے سب کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو آئیے پرکھتے ہیں کہ کون اس دعوے کے اوپر سچا اترتا ہے، کھرا اترتا ہے، کون کھوٹا اترتا ہے۔ دعویٰ کرنے والے تو بہت کچھ دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کی طرف منسوب ہیں، سب اپنے آپ کو جنت الفردوس میں جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، سب اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان میں کون ہے جو حق پر ہے؟ ان میں، اور ظاہر ہے کہ ان میں سب حق پر نہیں ہے۔ اور اگر معراج ربانی کوئی غلط بات بولے یہ گریبان حاضر ہے، یہ گریبان حاضر ہے، قرآن و سنت سے الگ، قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی بات۔ اور سنو ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، ایک مولوی کی تقریر سن رہا تھا، کہہ رہا تھا معراج ربانی نے 70 منٹ میں 72 گالیاں دی، یعنی ہم نے تقریر کیا کری 72 گالی ہی تھی میری تقریر۔ ہم نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین،
اور مجھے کہہ رہا ہے مجھے اتنی گالیاں دے رہا ہے کہ ایک آدمی نے کمنٹ کیا کہ حضرت معراج ربانی صاحب نے تو اتنی گالیاں نہیں دی جتنا 1 منٹ میں آپ نے ان کو دے دی ہے، اور کہتا ہے کہ یہ جاہل، یہ وہ شیطان، پتہ نہیں کیا کیا۔ ہم نے کہا اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے، رب کی قسم ہے تو جہنم میں جائے گا خبیث، لیکن تو اپنے ساتھ نہ جانے کتنے بھولے بھالے مسلمانوں کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ اے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، علم حاصل کرو، علم طلب کرو، علم سے ضلالت و گمراہیاں دور ہوتی ہیں۔ میں بدعتی تھا، میں قبر پرست، ہاں میں قبر پرست، میں حنفی تھا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی مائی کلال اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ میرے پاس اتنی بڑی حنفی کی سرٹیفکیٹ دارالعلوم سے نکلی، میرے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے، اور میرا مولانا قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی اور پورے سندوں میں، ہمارے سند میں یہ تمام مشائخ دیوبند کے نام موجود ہیں۔ میرے استاد تھے مولانا سعید صاحب، جو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھی کے پاس جو لال مزار ہے صوفی سرمت کی، اس مزار کے بغل میں جو مسجد ہے وہ اس کے خطیب رہا کرتے تھے، سوئی والان کے قاضی تھے، وہ شیخ الحدیث تھے، انہوں نے مجھے بخاری پڑھائی، مسلم پڑھائی، میرے استاد تھے وہ۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ہر جگہ کا حنفی ایک طرح نہیں ہوتا۔ سابقہ جو حناف تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو محمد، امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو استاد تھے وہ بھی حنفی تھے، ان کے جو شاگرد تھے وہ بھی حنفی، لیکن ان حنفیوں میں اور انڈین، ہمارے بر صغیر ہندوستان، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، برما، افغانستان، ان حنفیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پرانے حنفیوں میں، ہمارے ملکوں کے حناف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور یہ فرق رفع دین اور آمین کا نہیں ہے، یہ فرق 20 رکعت اور 8 رکعت تراویح کا نہیں ہے، یہ فرق سینے پر ہاتھ باندھنے، ناف کے نیچے باندھنے کا نہیں ہے، یہ فرق جزوی اور فروعی مسائل کا نہیں ہے، یہ فرق جنت اور جہنم میں جانے والا فرق ہے، یہ فرق ایمان اور عقیدے کا فرق ہے، یہ فرق بنیادی فرق ہے، اساسی فرق ہے، جس کے اوپر انسان جنت میں جا سکتا ہے اور جہنم میں جا سکتا ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارے بہت سارے نام نہاد دھوکہ دینے والے یہاں پہ سعودی عرب میں بھی بیٹھے ہوئے کچھ ایسے ملانے ہیں جو یہاں کے مشائخ کو، ہمارے یہاں کے علماء کو، سلفی علماء کو وہاں جا کر کے ریشہ دوانیاں کر کے یہ بتاتے ہیں ہمیں غلط کہا جا رہا ہے، ہم حنفی ہیں، ہم وہ امام ابو حنیفہ کے حنفی۔ استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، رب کعبہ کی قسم ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے وہ معراج ربانی اور سلفیوں کا عقیدہ ہے، لیکن ان کا عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ نہیں ہے، بہت دور ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے عقیدے سے۔ آپ کہو گے ان کا کیا عقیدہ تھا اور آج کا عقیدہ کیا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد بھی آدمی قبر میں زندہ رہتا ہے، سنتا ہے، وہ کافر ہے۔ اور ہمارے بر صغیر کے احناف کا عقیدہ کیا؟ کوئی نہلاتے ہوئے انگوٹھا پکڑتا ہے، کوئی مرنے کے بعد نہلایا جا رہا ہے تو قہقہے لگا رہا ہے، کوئی دفن کیا جا رہا ہے قبر میں تو اس کو ٹک سے آنکھیں کھول رہا ہے۔ کہا تو کیسے زندہ ہو گیا؟ کہا ہم مرتے نہیں ہیں، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ بولو ہے عقیدہ کی نہیں؟ یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے اونچے پائے کے سب سے عظیم ہیں، وہ تو مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، قبر سے ہاتھ نکال کر سید رفاعی کے مسافہ کیا تبلیغی فضائل اعمال اٹھا کے دیکھو، میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ کوئی جھوٹا نہ کہے، اٹھا کے دیکھو یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے۔ اور آل الشیخ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ، سماحت الشیخ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ، مفتی مملکت کا فتویٰ، کسی برطانیہ کے شخص نے شیخ محترم سے سوال کیا کہ اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھے تو آپ بتائیں ایسے آدمی کا کیا حکم ہے؟ شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسے سمجھایا جائے گا ورنہ لا تجوز وراءہ الصلاۃ، اس کے پیچھے نماز تک پڑھنی حرام، نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ کون ہیں؟ مولانا زکریا صاحب، سر خیل ہیں تبلیغی جماعت کے، حنفی ہیں۔ کون ہیں؟ حنفی ہیں، اصلی حنفی ہم ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے عقیدے پر ہیں، ہم امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے منہج و عقیدے پر ہیں، ہم امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے منہج و عقیدے پر ہیں، ہم امام مالک رحمت اللہ علیہ کے منہج و عقیدے پر ہیں۔ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب یہ ائمہ کو گالیاں دیتے ہیں، ارے ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پر جو ائمہ رحمت اللہ علیہ کو گالیاں دیتے ہیں یا جو ان کے منہج اور عقیدے کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھی جائے، یہ ائمہ ہیں اہل السنہ والجماعت۔ امام احمد بن حنبل کو
امام اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے معلوم ہے؟ ان کے دور کے مفتیوں نے، ان کے دور کے انہی مفتیوں نے شگم پرور جو ایسے ہمارے دور کے مفتی کہ کسی کے پیچھے کسی نے نماز جنازہ پڑھ لی تو اس کا نکاح ہی ٹوٹ گیا. کسی عورت نے کہا مولوی صاحب جنازے کی نماز میرے شوہر نے پڑھی، میری کیا خطا ہو گئی، میرا نکاح ٹوٹ گیا، میرا نکاح ٹوٹ گیا، میری کیا خطا. تو یہ ایسا دین، ایسا مذہب ہے. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہندوستان کے سرزمین پر مفتی سب کے نکاح پڑھوا ریا، سب کے نکاح پڑھا ریا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کوئی بیچارے کے ہاں گاؤں میں میت ہو گئی تھی، وہ کوئی مولوی آیا، انہی کے مذہب کا مولوی تھا، وہ بھی حنفی تھا، وہ بھی نام لے لو، وہ بھی حنفی تھا، گاؤں والے بھی حنفی تھے، انہوں نے نماز پڑھا دی بیچارے نے. اب مولوی صاحب اس گاؤں کے امام تھے، کہیں باہر گئے ہوئے تھے، آئے، کہا کہ بھائی وہ فلانے کی نماز کس نے پڑھائی؟ کہا وہ فلانے کے مہمان آئے تھے فلانے گاؤں کے، تو انہوں نے پڑھائی. بولے وہ تو دیوبندی تھے. تو بولے کیا ہوا، حنفی تو تھے. نہیں وہ تو کافر ہیں. حنفی کو کافر کہہ رہا ہے. ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے. بولو، ہم کسی کو کافر کہتے ہیں؟ ہم تو کافروں کو کفر سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں. ہمارے نے کہا تو اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. تم وہ نہیں ہو جو دنیا کے سامنے ظاہر کر رہے ہو. تم یہودیت زدہ لوگ ہو. عقائد اور اعمال تمہارے یہودیانہ بھی ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. یہ میں دعویٰ کر کے ثابت کر سکتا ہوں. میرے بھائیوں، اس طرح سے دنیا کو گمراہ کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں. آؤ ہم بتاتے ہیں تقدیر کیا ہے. اہل سنت بنو، ٹناٹن بنو، پختہ بنو، مضبوط بنو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنت، حضرت امام احمد بن حنبل امام اہل السنہ والجماعہ، حضرت امام شافعی امام اہل السنہ والجماعہ، حضرت امام مالک امام اہل السنہ والجماعہ، امام بخاری امام مسلم، سارے ائمہ الحمدللہ. اور امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، اور اس آخری دور میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ ائمہ ہے، سلسلہ ہے ائمہ خدا کا، جنہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے دنیا کے سامنے رکھا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی امام اہل السنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس دور کے مفتیوں نے، اسی طرح کے مفتیوں نے نام نہاد مسلمان بن کر کے مفتیوں نے کہا یہ کافر ہو چکے ہیں. یہ قرآن کو کہتا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن کریم اس دور کا فتنہ تھا جس میں بڑے بڑے ائمہ پھسل گئے. انہوں نے کہا ہاں مائی باپ درباری ملا، کہنے لگے ہاں قرآن مخلوق ہے. مخلوق یعنی جیسے ہم مخلوق ہیں ایسے قرآن کریم ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا، کہنے لگے قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام مخلوق ہو سکتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. پوری دنیا امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا مناظرے کے لیے. ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، جکڑے ہوئے بادشاہ کے دربار میں پہنچایا جا رہا ہے. کس کو؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. دروازے کے باہر ایک خلق کثیر ہے، فیصلے کا دن ہے. بڑے بڑے درباری ملے مفتی سندیں لیے بیٹھے ہوئے طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. گیٹ بند ہوا. گیٹ کے دروازے پر جب گیٹ کے اوپر پہنچے، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ایک ڈاکو چور حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل اپنے باپ کے منہ سے اس آدمی کے لیے بڑی دعائیں سنتے تھے. کہتے تھے کہ اللہ اس آدمی کے اوپر رحم فرمائے، فلاں کے اوپر رحم فرمائے، فلاں کے اوپر رحم فرمائے. تو صاحبزادے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ ابا حضور آپ جب دیکھو اس آدمی کے اوپر رحم کی دعا کرتے ہیں، وہ تو بہت بڑا ڈاکو تھا، چور تھا، لیکن آپ اس کے اوپر اتنی رحمت کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت امام بن حنبل نے کہا بیٹے اس نے مجھے جو بات اس دن بتائی تھی، جس دن میں بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا تھا اور مناظرے کے لیے پیش ہوا تھا، فیصلے کا دن تھا، حق اور ناحق کے فیصلے کا دن تھا. اس دن اس نے مجھے بادشاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے میرا ہاتھ پکڑ کر کے اس نے کہا تھا، کہا احمد بن حنبل یہ پوری جمع غفیر تیرے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. دیکھ میں چور بدماش، میرے ہاتھ کاٹے گئے، میرے ہاتھ کٹے، لیکن میں نے اپنی چوری نہ چھوڑی. آج تک میں چوری کرتا ہوں، کسی بھی بادشاہ کے میں نہیں ڈرا، میں آج بھی چوری کرتا ہوں. تو حق پر ہے، تم تو حق پر ہے، تم تو حق پر ہو.
سچ بولنے میں کبھی بھی ہاتھ نہیں گردن بھی کٹ جائے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جو بولنا سچ بولنا۔ کیوں؟ یہ پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تم جو آج بادشاہ کے در میں کہہ کے آؤ گے دربار میں، یہ وہی عقیدہ رکھیں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کی اس بات نے مجھے تقویت دی، ہمت دی، قوت دی کہ ایک بدماش، ایک چور جب اپنے برائی پر اٹل رہ سکتا ہے اور اڑ سکتا ہے، اس کے ہاتھ بھی کاٹے گئے، اس کی بھی پرواہ نہیں۔ میں تو صداقت پر ہوں، سچائی پر ہوں، میری گردن بھی چلی جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ دربار میں پہنچے، بادشاہ نے کہا، لوگوں نے بھی کہا، احمد بن حنبل، ارے ہم بھی کہتے ہیں یہ دیکھو بڑے بڑے مفتی ہیں، یہ دیکھو بڑے بڑے شیخ الحدیث، یہ دیکھو بڑے بڑے محدث نام نہاد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، تم بھی کہہ دو، جان بچ جائے گی، بادشاہ سلامت معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل نے کہا، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، تنہ تنہا احمد بن حنبل کے روح جان کی پرواہ نہیں ہے۔ ارے میں اکیلا ہوتا تو ہوتا، اس دروازے کے پیچھے جو لاکھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس انتظار میں، کیا اس دربار میں احمد بن حنبل جو کہے گا وہی ہمارا عقیدہ ہوگا؟ مجھے ان کی پرواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ان کے اوپر ناراض نہ ہو، جنت جہنم وہ جہنم میں نہ جائیں۔ اس لیے میں سرے عام علی الاعلان کہتا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا کلام مخلوق، اللہ اکبر۔ یہ تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام اہل السنہ والجماعہ کا خطاب دیا گیا۔ بہت سارے ائمہ تو نہ جانے کہاں کہاں پھسل گئے، انہوں نے بھی کہہ دیا بعد میں توبے تلے کیے، انہوں نے بھی نہ جانے ارجیہ مرجیہ کے عقیدے رکھے، توبے تلے کیے، وہ بات الگ ہے، وہ ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام اہل السنہ کا خطاب جسے ملا وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل السنہ والجماعہ۔ تو یہ جتنے ائمہ ہیں ہمارے، یہ سب اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہی کے نقش قدم پہ چلیں، یہ سلف ہیں ہمارے۔ اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ اہل مانے والا، اور سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں اردو زبان میں طریقہ کو، راستے کو۔ اہل سنت سنت والا، اور حدیث کی زبان میں سنت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو کچھ بھی نکلے، اور جو یا آپ کے اعضاء سے افعال جو کچھ بھی آپ نے کہا یا جو کچھ بھی آپ نے کیا، یا آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اور کیا اور آپ خاموش رہے، ان تمام سب چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت۔ اسی کو حدیث بھی کہا جاتا ہے، اسی کو حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس دور میں تھوڑا سا فرق کرتے ہوئے، کچھ لوگوں نے کسی اور مقصد کے لیے فرق کیا تھا، لیکن لوگوں نے کیا ہوا، جہاں کہیں تھوڑا سا شوشہ ملتا ہے وہاں پورا کیا کہتے ہیں گٹر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں نے گٹر بنا لیا اور کہا کہ سنو، حدیث جو ہے نا اور سنت الگ ہے، سنت الگ ہے اور حدیث الگ ہے۔ حدیث پڑھو، حدیث سنو، حدیث کا احترام کرو، لیکن حدیث پر عمل نہ کرو۔ حدیث پر عمل یعنی چور دروازے کھولے گئے، یہ ہم نہیں، ہمارے اپنے بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال کے، برما کے، افغانستان کے، پورے جو پورا بر صغیر، اس کے حنفی لوگوں نے یہ بات کہی اور اس کی دلیل موجود ہے۔ حدیث پڑھو، حدیث سنو، حدیث کا احترام کرو، حدیث پہ عمل۔ اچھا کیوں؟ حدیث پہ عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے آگ کے اوپر چلنا ہے۔ اعوذ باللہ۔ پھر کیا کرو؟ اماموں نے جو کچھ بھی کہا ہے مان لو، بس وہی بات ختم، اپنے اپنے امام۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو ائمہ رحمہ اللہ پہ آ جاتے ہیں۔ ائمہ رحمہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس کو مان لو۔ کیا آپ مانتے ہیں ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے احناف؟ ہرگز۔ حضرت اگر کوئی مائی کا لال مجھے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والا حنفی، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا کا کوئی بھی یہ کہہ دے کہ جناب علی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قبر کو پختہ بنانے کے قائل تھے، عرس کروانے کے قائل تھے، کوئی بتائے کہ قبروں کے اوپر طواف کرنے کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں، گنبد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی ہے، کسی کا عرس اور میلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، کسی کے نیاز فاتح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیے ہیں؟ بتائیں
शब बरात के हलवे माढ़े इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने पकाए और खाए हैं, कब्रों के ऊपर चिल्ले और कश इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने किए हैं। बताएं हमको, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का सूफी थे इमाम अबू हनीफा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सहरवर्दी, बहाई, ये तमाम से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह थे? कोई पता है कहां है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह? इन तमाम सब अकीदों से बरी हैं। इमाम अबू हनीफा क्या अकीदा रखते थे कि कब्र के अंदर मरता नहीं आदमी जिंदा रहता है? बोलो, वो तो कहते हैं जो ये अकीदा रखे वो काफिर है। आज हमारे यहाँ कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में वैसे ही जिंदा हैं जैसे दुनिया में जिंदा थे, दुनियावी जिंदगी। और बाद हनफियों ने अपनी किताबों में लिखा, मलफूजात आला हजरत इमाम अहमद रजा खान साहब बरेलवी हनफी हैं, और जो उन्हें कोई माई का लाल हमारे मुल्क में हनफियत से खारिज करके देखे और फिर अपनी गर्दन सलामत देख ले तो मैं जानूं। खारिज कर दो इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी को हनफियत से, फिर मैं देखूं तुम्हारे कितनी जान है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि आपकी अज़वाजे मुतहहरात कब्र शरीफ में पेश की जाती हैं और आप उनसे शब्बाशी फरमाते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा था। बोलिए, जवाब दीजिए मुझे। मैं आपसे नहीं मांगता, मैं इन झूठे मक्कार और अय्यार जुब्बो दस्तार के झूठों से जो अपने आप को मौलवी कहते हैं, मैं इनसे जवाब मांगता हूं। मुझे बताओ, या तो इमाम अहमद रजा खान साहब को बरेलवियत अहले सुन्नत वल जमात से खारिज कर दो, देखो फिर नतीजा क्या होता है। मौलाना अशरफ अली साहब थानवी इनके हनफियों के इमाम हैं वहां हिंदुस्तान में कि नहीं? सारे हनफी की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ बर्रे सगीर के हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान के हनफियों की मैं बात कर रहा हूं। ये बात याद रखो। इन और दूसरे मुल्कों के हनफियों के अकीदे वो नहीं हैं। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम गए, वफद गया पाकिस्तान से बगदाद, उस दौर में जब सदर सद्दाम जिंदा थे, उस जमाने में जब गए तो वहां पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ 5-6 जमातों के मौलवी भी थे। तो हमने कहा कूफा चलो चलते हैं और उस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद है, जो उनकी तरफ मंसूब है। कहने लगे तो बहुत अच्छी बात है, हमारे इमाम की मस्जिद और चलते हैं, बहुत अच्छी बात है, चलो उसमें नमाज पढ़ते हैं। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सबको लेकर के मैं उस मस्जिद में गया, मगरिब या इशा का टाइम था, नमाज पढ़ी हमने, और जैसे ही इमाम ने, मस्जिद किसकी बोलो? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। कहते हैं जैसे इमाम ने कहा गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, पूरी मस्जिद इतनी जोर से आमीन की आवाज से गूंजी कि यारों के तो पता नहीं क्या हो गए होंगे। बहरहाल मैं तो जानता था इनके क्या क्या हुए होंगे। नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकले, कहने लगे यारो कुछ, अब सारे के चेहरे सब खामोश हैं, कोई नहीं बोल रहा है, सारे मौलवी चुप हैं। अल्लामा साहब कहते हैं कि मैंने कहा यारो यार ये मस्जिद तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की है। कहने लगे हाँ। कहने लगे आप अपनी मस्जिदों में इतनी जोर से आमीन, क्या पता ही नहीं चलता है, तो इमाम साहब की मस्जिद में इतनी जोर से आमीन हो रही। कहने लगे ये चलो ये बात यहाँ की है, यहीं रहने दें, वहां अपने मुल्क को। कहने लगे जाके बयान करना कि हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में नमाज पढ़ के आ रहे हैं और इमाम साहब की मस्जिद में इतनी जोर से आमीन होती है, बयान करो। कहने लगे अरे बयान करेंगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। हाँ सोचें आप, हाथ कंगन को आरसी क्या है, ये हमारे मुल्कों में गुमराह किया जा रहा है सूफियत को फैलाने के लिए, तसव्वुफ को गालिब करने के लिए। यहूदियों, नसरानियों, सूफियों, संतों के अकीदों को हमें अकीदा, क्योंकि शैतान का जो पहला हमला होता है इंसान के अकीदे पर होता है। अकीदा इसका खराब कर दो, इसका अकीदा बर्बाद कर दो, इसको मुर्तद कर दो, मुशरिक बना दो, बिदअती बना दो, काफिर बना दो, बादशाह मुल्हिद बना दो, इसको अकीदे तौहीद से दूर कर दो, इसके अकीदे तौहीद में शिर्क की मिलावट कर दो, इसके अमाल में बिदात मिला दो। उसके बाद वो ठर्रे मार के सोता है, लोटे बिस्तरे थमा देता है, चल बेटा निकल, चल अब तू हमारा कारिंदा हो गया, अब चल दुनिया में निकल, अब दीन फैला।
دنیا کے نام پر داڑھیوں بڑھا لے، ٹوپیاں لگا لے، چگے پہن لے، سب کچھ کر لے، کر جو کچھ تجھے کرنا ہے، بے فکر ہو جاتا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے ایمان جب خراب ہو گیا تو بات ختم. بھئی اگر جڑ کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو اس پیڑ کے اندر پھل آئیں گے؟ بولو نہیں آئیں گے، ہرگز نہیں آئیں گے. اس لیے اے مسلمانوں اپنے ایمان اور عقیدے کو ٹھوس بناؤ. اور ایمان اور عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان اور عقیدہ تھا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لاؤ اس طرح جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. اور نبی کے صحابہ قبر پوجتے تھے، نبی کے صحابہ نیاز اور پھڈے کرتے تھے، نبی کے صحابہ چلم چلا کرتے تھے، نبی کے صحابہ یہ مزار اور درگاہ کے عرس اور میلے کرتے تھے. نبی کے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب و شہادہ. استغفر اللہ. آج جو ہمارے ملکوں میں ایمان اور عقیدے رکھے جاتے ہیں، اعوذ باللہ، استغفر اللہ. اس لیے میرے عزیزو، اصلی اہل سنت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کون ہیں؟ اور اہل السنہ والجماعہ کے وہ امام ہیں. اس کے بعد تابعین ہیں، اس کے بعد تبع تابعین ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اصلی اہل السنہ والجماعہ ہیں. قرآن سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا قرآن کو. انہوں نے قرآن کو سمجھا، انہوں نے قرآن کو پڑھا، سیکھا، تابعین تک پہنچایا، تبع تابعین، ائمہ، محدثین. الحمدللہ یہ تمام احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اصلی اہل سنہ اگر بننا چاہتے ہیں تو ہر معاملے میں اپنے اسلاف کو دیکھیں. حضرت ابو بکر کو دیکھیں، حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، حضرت عمر فاروق کو دیکھیں، طلحہ، زبیر، علی اور رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ کرام کو دیکھیں، کس طرح سے انہوں نے دین کے اوپر عمل کیا ہے.